اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 60۔ انما یقیناً الصدقات صدقات للفقراء فقیروں کے لیے ہے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے۔ منافقین کا طعن دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود صدقات کے حقدار بیان فرما دیے، تاکہ لوگ جان لیں کہ صدقات کن لوگوں کو دیے جا سکتے ہیں۔ آیا یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کر رہے ہیں اور عدم عدل کا الزام لگا رہے ہیں، انہیں پتہ تو چلے کہ کیا یہ ان زمرے میں، ان لوگوں میں ان کا شمار ہوتا بھی ہے کہ نہیں کہ جن کے لیے یہ زکوٰۃ اور صدقات کا مال ہے۔ یہاں صدقات سے مراد فرض صدقات یعنی زکوٰۃ اور عشر ہیں، کیونکہ حکومت کی طرف سے وصولی کے لیے عاملین فرض زکوٰۃ ہی کے لیے بھیجے جاتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی ان کے ساتھ نفلی صدقہ بھی جمع کرا دے، تو صدقے کو صدقہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے مال خرچ کرنے والا عملی طور پر اپنے ایمان کے صدق کا مظاہرہ کرتا ہے، یعنی سچے ہونے کا مظاہرہ کرتا ہے۔ لفظ فقیر اور مسکین دونوں محتاج کے لیے استعمال ہوتے ہیں، البتہ فقیر مسکین سے زیادہ بدحال ہوتا ہے، کیونکہ فقر مشتق ہے اور یہ کمر کے مہروں کو فقرات الظہر کہتے ہیں، یعنی فقیر بمعنی مفقور، یعنی ضرورت کی اشیاء نہ ہونے کی وجہ سے گویا اس کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے، اور مسکین سکن سے مشتق ہے کہ ضرورت مندی نے اس کی حرکت کو سکون میں بدل دیا ہے۔ گویا فقیر کی حالت اس شخص کی سی ہے جس کے پاس کچھ نہیں، اور مسکین وہ ہے جس کی آمدنی اس کی ضروریات سے کم ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، سورہ کہف میں، یعنی وہ کشتی چند مساکین کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے۔ ظاہر ہے کشتی کا مالک جو کام بھی کرتا ہو بالکل خالی ہاتھ تو نہیں ہو سکتا، ہاں آمدنی ضرورت سے کم ہونے کی وجہ سے وہ ضرورت مند اور محتاج ہوتا ہے۔ والعاملین تیسرے یہ لوگ ہیں، عامل زکوٰۃ اور عشر کی وصولی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی مقرر فرماتے تھے اور باقاعدہ ان کا محاسبہ بھی ہوتا تھا، تو ایسے لوگ جو ان کاموں پر مقرر تھے ان کو اس میں سے تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ تو والعاملین علیہا جو اس پر عامل مقرر کر دیے گئے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم اور وہ کہ جن کے دلوں میں الفت ڈالنا مقصود ہو۔ اس سے مراد وہ نو مسلم ہیں جن کی دل جوئی کر کے انہیں اسلام پر ثابت قدم رکھنا مقصود ہو، یا وہ کفار جن کی دل جوئی سے ان کے اسلام لانے کی امید ہو۔ بعض فقہا کا گروہ اس مصرف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یا بالفاظ دیگر اسلام کے غلبے کے بعد ساقط قرار دیتا ہے، لیکن یہ کوئی قوی بات نہیں ہے، کیونکہ غلبہ اب پھر سے ختم ہو چکا ہے اور حالات کافی دیگر گو ہیں مسلمانوں کے لیے، اس لیے اس چیز کی پھر اشد ضرورت ہے۔ وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے میں، گردنیں چھڑانے سے مراد غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا ہے، مکاتب غلاموں کی کہ جنہوں نے اپنے مالکوں سے اپنی قیمت قسطوں میں ادا کرنے کی شرط پر آزادی کا معاہدہ کیا ہوا ہو، مدد کرنا۔ اور آج کل عدالتوں کے نظام میں جو بے گناہ لوگ ہیں یا ایسے لوگ ہیں کہ جن پر جرمانے عائد کر دیے گئے ہیں اور وہ ادا کرنے سے قاصر ہیں، تو ان لوگوں کی امداد کرنا بھی اس کے زمر میں آ جاتا ہے۔ والغارمین اور مقروض لوگ، تاوان بھرنے والے لوگ، وہ مقروض جو قرض ادا نہیں کر سکتے، یا وہ کاروباری لوگ
یا زمیندار وغیرہ جو کاروبار یا فصل برباد ہونے کی وجہ سے زیر بار ہو گئے ہوں، اگر وہ اپنی جائیداد میں سے قرض ادا کریں تو فقیر ہو جائیں گے، یا وہ بااثر لوگ کہ جنہوں نے صلح کروانے کے لیے لوگوں کی دیتیں یا رقوم اپنے ذمہ لے لیں، یہ سب غارمین کے زمر میں آتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، اگرچہ اللہ کی راہ لفظ یہاں عام ہے لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تو کیونکہ وہ اپنی جان اور مال اس پہ صرف کر رہے ہیں تو ان کے پیچھے اہل و عیال کا خیال رکھنا اس مال میں سے، یا ان مجاہدین کے لیے ساز و سامان خرید کر دینا جو راہ جہاد پر جا رہے ہیں۔ اور بعض نے اس کو عام مراد بھی لیا ہے کہ جو بھی کام اللہ کی راہ میں کیا جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، وہ اس میں شامل ہیں۔ وابن السبیل، اور مسافر شخص اگرچہ صاحب نصاب ہو، مالدار ہو، لیکن سفر میں اگر اسے ضرورت اور حاجت پڑ گئی ہے، اب وہ شخص اپنے گھر سے اور اپنے کاروبار سے اور اپنے وسائل سے دور ہے، تو ایسے شخص کی امداد کرنا زکوٰۃ کے مال میں سے یہ بھی اس کا حق بنتا ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے۔ معلوم ہوا یہ مصارف فرض صدقات اور عشر کے بیان میں ہیں، اس لیے یہاں پر فریضۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ تو خوب علم رکھنے والا اور حکمتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان مصارف کو سمجھ کر ان پر زکوٰۃ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 61 اور 62۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، یعنی منافقین میں سے، الذین، جو لوگ، یؤذون النبی، ایذا پہنچاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَیقولون، اور وہ کہتے ہیں، ہوا اذن، وہ ایک کان ہے۔ امام زمخشری رحمہ اللہ نے اذن، کان، وہ آدمی ہے جو ہر ایک کی بات سن کر اسے سچا سمجھے، سنتے چلے جانے کی وجہ سے اس آدمی کا نام ہی کان رکھ دیا، جیسے جاسوس کا کام آنکھ سے تعلق رکھتا ہے، آنکھ کو عربی میں عینٌ کہا جاتا ہے، اور یہ لفظ جاسوس کے لیے بھی عینٌ ہی رکھ دیا گیا۔ تو ان منافقین کا مطلب یہ تھا کہ آپ ہر کسی کی بات سنتے ہیں اور اس پر اعتبار کر لیتے ہیں۔ یہ منافقین کی طرف سے ایک بہت برا تبصرہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے والے تھے۔ عموماً بڑے لوگوں پر الزام اور ان کے حاسدین یا منافقین لگاتے رہتے ہیں، تو بڑا آدمی بہت سی خوبیوں کا مالک ہوتا ہے، وہ ہر کسی کی بات کو سن لیتا ہے، اور یہ اس کے کریم النفسی اور بڑے پن کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ کئی باتوں پر خاموشی اختیار کر لیتا ہے، کچھ باتوں کو اسے اندازہ ہو بھی جاتا ہے کہ یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ درگزر کا معاملہ کرتا ہے۔ تو منافقین بھی مختلف قسم کے آ کر بہانے کرتے، مختلف باتیں کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ان عذروں کو قبول فرما لیتے، یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں کوئی خبر ملتی، کیونکہ جب بھی منافقین اکٹھے ہوتے تو یہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر جاتے اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، یا مسلمانوں کے بارے میں، اور وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی تو یہ لوگ پھر کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کی بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل، فرما دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اذن خیر لکم، کہ کان تمہارے لیے بہتر ہے، یؤمن باللہ، وہ ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ پر، یقین رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر، ویؤمن للمؤمنین، اور وہ مومنوں پر بھی یقین رکھتا ہے،
مومن بھی کوئی بات آ کر ان سے کہتے ہیں تو اس کی بات پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور وہ باعث رحمت ہیں تمام ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے ہیں تم میں سے۔ تو پہلی بات قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ، کہ ہاں تمہاری بات اس حد تک تو صحیح ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں، مگر یہ الزام صحیح نہیں ہے کہ ہر بات سن کر اس پر اعتبار کر لیتے ہیں۔ اعتبار صرف اسی بات کا کرتے ہیں جو سچی اور حقیقی ہوتی ہے، جو پکے مومن بتاتے ہیں، اور جھوٹی بات سن تو لیتے ہیں مگر اس پر صبر اور درگزر سے کام لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا دیا ہے۔ ایمان لانے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں چاہے دل میں ایمان دار نہ ہوں۔ ایسے لوگوں کے لیے رحمت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے راز کھولتے نہیں ہیں بلکہ انہیں اپنی اصلاح کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ والذین، اور جو لوگ یؤذون، اذیت دیتے ہیں رسول اللہ، اللہ کے رسول کو، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کی نیتوں کو، جس نیتوں سے یہ گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں اور اپنی باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچا رہے ہیں، تو بالآخر ان کو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یحلفون باللہ، یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، لکم، تمہارے لیے، لیرضوکم، تاکہ وہ تم کو راضی کر دیں۔ تو جس طرح پہلے بیان ہوا کہ جب یہ الگ مجلسوں میں بیٹھتے یا کہیں اکیلے ہوتے تو یہ مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھپتیاں کستے، جملے کہتے۔ مسلمانوں کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کبھی اطلاع ہو جاتی تو وہ قسمیں کھا کر مسلمانوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ ورسولہ احق، حالانکہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول زیادہ حقدار ہیں ان یرضوہ، کہ انہیں راضی کیا جائے، ان کانوا مؤمنین، اگر وہ لوگ ایمان لانے والے ہیں۔ تو اصل تقاضا ایمان تو یہ ہے کہ یہ ایسے اعمال کریں کہ جن اعمال سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، یہ ایسے اعمال کریں کہ جن اعمال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ پیغمبروں کے کان ہر وقت اس تمنا میں کھلے رہتے ہیں کہ وہ اپنی امت کی اچھی باتوں، اچھے کاموں اور اچھے ارادوں کی خبریں سنیں اور اس سے وہ خوش ہوں۔ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان کی کمزوریاں اور ان کی بری حرکتیں سننے کے لیے اپنے کانوں کو کھلا رکھیں۔ باپ اپنے بیٹوں کے لیے جتنا شفیق ہوتا ہے، نبی اس سے کہیں زیادہ اپنی امت کے لیے شفیق الرحیم ہوتا ہے۔ وہ ان کی خرابیوں کی ٹوہ میں نہیں بلکہ بھلائیوں کی ٹوہ میں رہتا ہے، اور ہر آن وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کے کانوں میں کوئی اچھی خبر اور اچھی بات پہنچے۔ اور پھر یقیناً اہل ایمان کے اعمال اللہ کو بھی راضی کر دینے والے ہوتے ہیں اور نبی کو بھی خوش کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے، اور جن کاموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت پنہا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔